بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں، اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خوش ہوں۔ اور آپ سب کی دعا ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، بڑوں کا ہاتھ سر پر ہے، تو میں خوش کیسے نہیں ہو سکتی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بالکل خوش ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بالکل خوش ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے، اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بولتی ہوں، تو عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ خوش رہنے دیتے ہیں کہ نہیں سب کو؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اب نماز ٹائم ٹو ٹائم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ خدارہ نماز کی پابندی کریں، نماز ٹائم ٹو ٹائم پڑھیں، نماز کو قضا مت کریں، نماز قضا ہونے نہ دیں، نماز کو اس کے ٹائم پر جیسے ہی اللہ اکبر ہوتی ہے ویسے ہی آپ وضو کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بہت اچھے کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے خوش ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس سے اچھی چیز تو آپ کے لیے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی، رائٹ؟ آج ہے میرے پاس کچھ حدیثیں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں، پڑھ کر سنانے والی ہوں، جو میں پڑھتی بھی رہتی ہوں، اور وہی چیز میں آپ کو شیئر کرتی ہوں آگے۔ تو میرے پاس کچھ حدیثیں ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی، تو کیا پتہ میرے اس بتانے سے آپ اس پر عمل کریں، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے، تو دونوں کے کھاتے میں ثواب تھوڑے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ عمل کر لیا کریں جو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اور آپ غور سے سنیں، کیا پتہ اس میں سے کافی آپ نے سنی ہوئی ہوں اور کافی آپ میرے بتانے سے سن لیں، تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ اچھی بات آگے بتانا بھی ایک اچھا عمل ہے، اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اچھی بات آگے بتانا، شیئر کرنا، تو وہ بھی ایک صدقہ کہلاتا ہے۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں۔ مظلوم کی اونچی اڑان۔ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں سے اوپر اٹھا لی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ میرے آس پاس کافی شور آ رہا ہوگا یقیناً، تو اسے آپ اگنور کریں اور میری بات پہ دھیان دیں۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، تو میں اپنا کام کر رہی ہوں، آپ کو پڑھ کر حدیثیں سنا رہی ہوں، اور آپ میری بات کو سنیں، تو ہم ہمارا کام کرتے ہیں، انہیں ان کا کام کرنے دیتے ہیں۔ موسم۔ ہوا کے جھونکوں کو برا نہ کہیں کبھی بھی۔ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے، کبھی وہ رحمت لے کر آتی ہے تو کبھی وہ عذاب لے کر آتی ہے۔ جب تم ہوا چلتی دیکھو تو اسے برا مت کہو، بلکہ اللہ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب بھی اچھا موسم ہو جاتا ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس میں بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہمارے حق میں بہتر ہی رکھے، اسے ہم پر عذاب نہ بنائے۔ اخلاق کا کمال ایمان کا کمال ہے۔ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے پہلو دوسروں کے لیے نرم ہوں، جو دوسروں کو مانوس کرتے ہوں اور خود بھی مانوس ہوتے ہوں، اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں جو نہ دوسروں سے محبت کرے اور نہ لوگوں کو اس سے الفت ہو۔ اخلاق آپ کی زندگی میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ آپ اگر اچھے طریقے سے کسی سے بات کر لیں گے، دو بات بھی کر لیں گے، تو وہ آپ سامنے والا انسان آپ کو سمجھے گا کہ ہاں یہ بات اچھے سے کرتا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ وہ اپنی نظر میں آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں اس کا اخلاق بندے کا اچھا ہے، اس نے تو ہم سے دو باتیں بہت اچھے طریقے سے کی، ہنس کر بات کرتا ہے بندہ۔ تو اخلاق آپ کی زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر ہم ہر کسی سے ہر وقت چڑچڑا پن رکھیں گے، غصے میں بات کریں گے، یا منہ پر طنزیہ باتیں کر دیں گے یا جواب دے دیں گے، تو اس میں ہمارا کیریکٹر کافی گندا ہو جائے گا، کافی مطلب سامنے والا بندہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ ہاں یہ تو ہے ہی گرا ہوا انسان۔ تو اخلاق کافی ضروری ہے ہمارے زندگی میں۔ ہماری زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں اس سے آپ کی پورے باڈی کا اور تربیت کا، ہر چیز کا اندازہ سامنے والا انسان لگا سکتا ہے۔ تو آپ کو کوئی بات اچھی لگے نہ لگے، آپ نے ہر کسی سے دو باتیں ہنس کر کر لو، کچھ نہیں جانا، زندگی کتنی ہے کچھ نہیں پتہ، کب ہم زندہ ہیں کب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے کب اپنے پاس بلا لیا، کچھ نہیں پتہ، کسی کو اپنی زندگی موت کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کب ہماری موت ہو جائے۔ تو اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو آگے جا کے ہمیں اس کا حساب بھی اچھا ملنا ہے۔ اگر ہم یہیں پر اعمال وہ کر لیں گے گندے،
کام برے کریں، ہم سب کچھ برا کر کے اور گندا کر کے جائیں گے تو آگے ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں ملنا. جو ہم کریں گے، جو ہم بوئیں گے، وہی ہمیں آگے ملے گا. نوکری اور کاروبار کے لیے نکلتے وقت نیت درست کریں. ایک شخص رسول اللہ کے پاس سے گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی طاقتور جسم اور اس کی چستی کو دیکھ کر بہت تعجب کا اظہار کیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اس شخص کی طاقت اور جوانی اور چستی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، ایسا نہ کہو. اگر یہ گھر سے اس کے لیے نکلا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کرے تو یہ اللہ ہی کے راستے پر ہے. اسی طرح اگر یہ اس لیے نکلا کہ اپنے بوڑھے والدین کی ضروریات پوری کرے تو بھی یہ اللہ کے راستے پر ہے. اور اگر یہ اس لیے نکلا کہ اپنے آپ کو دستے سوال پھیلانے سے بچائے تو یہ بھی اللہ ہی کے راستے میں شمار ہوگا. اور اگر یہ اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے نکلا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا راستہ کہا جائے گا. جی ہاں، اگر یہ گھر سے اس نیت سے نکلا کہ دوسروں پر فخر اور بڑائی جتائے اور اپنی دولت مندی کا مظاہرہ کرے تو پھر اس کی دوڑ دھوپ شیطان کے راستے میں شمار ہوگی. اگر آپ اپنی فیملی کے لیے، خود کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے آپ اگر نکل رہے ہیں محنت کرنے کے لیے تو وہ اللہ کے راستے پر ہی شامل ہوگا بندہ. وہ یہی کہلایا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. مگر آپ صرف اس لیے پیسہ کما رہے ہیں کہ ہمیں بڑا بننا ہے، ہمیں اس سے بڑا بننا ہے، ہمیں اس سے اونچا بننا ہے، وہ بندہ مجھ سے اوپر کیسے چلا گیا، مجھے تو اس سے زیادہ کمانا ہے، میں تو اس سے زیادہ کما سکتا ہوں، مجھ میں تو اتنا وہ ہے. تو آپ میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے ہی آپ کو بنایا ہے. اتنی طاقت سب کچھ اللہ نے ہی آپ کو دی ہے تو آپ اسے اس طریقے سے خرچ کریں، اس راستے پر خرچ کریں، نہ کہ فضول چیزوں میں، نہ کہ اس میں حسد میں، جلن میں اس کو استعمال کریں. یہ سب بھی غلط ہے. آپ اپنی اچھی نیتی کے ساتھ اپنی روزی کمائیں، حلال روزی کمائیں، تاکہ وہ آپ کو کمانے کا مزہ بھی آئے اور خرچ کرنے کا بھی مزہ آئے. اگر آپ اس طریقے سے کمائیں گے، حسد اور جلن میں کمائیں گے صرف اونچا بڑا بننے کے لیے، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. کہاں یہیں رہ جانا ہے وہ پیسہ، قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. جیسے آپ آئے تھے نا بنا کچھ پہنے، بنا کچھ لیے، آپ نے جانا بھی ویسے ہی ہے. آپ اپنی فیملی کے لیے اگر آپ محنت سے، دل سے، اچھی نیت سے کما رہے ہیں تو وہ اچھی جگہ استعمال بھی ہو رہا ہے، ان کی تربیت اچھی ہو رہی ہے، ان کے کام اچھے ہو رہے ہیں، سب کچھ ان کا اچھا ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور دے اور اللہ آپ کو حلال روزی کمانے کی سعادت بخشے اور سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کے گناہوں کو بخشے اور ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور ہم سب کو نمازی بنائے. آمین. آپ سب بھی آمین بولیں اور نماز پڑھا کریں لازمی. اس چیز کی کوئی معافی نہیں ہے، نماز ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. آدھا جسم دھوپ اور آدھا جسم چھاؤں میں رکھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کی درمیانی جگہ یعنی آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی اپنی امت کو اس عمل سے منع فرما دیا تھا، جبکہ آج کی میڈیکل سائنس ریسرچ و تحقیق کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آدھا سائے میں بیٹھنا سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں اور امراض لاحق ہو سکتے ہیں. جو چیز ہمارے نبی پاک نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی ہے، وہ سائنس آہستہ آہستہ کر کے، ریسرچ کر کے اب ہمیں بتا رہے ہیں. ہمارے نبی پاک نے ایک ایک چیز، دنیا میں جینے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، سب کچھ بتا دیا ہے. اگر آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، اس سے اچھی بات نہ ہمارے لیے کچھ ہے نہ آپ کے لیے کچھ ہے. نبی پاک نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے رو رو کے بخشش کی دعائیں مانگی ہیں، رو رو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہیں اور ہمارے لیے پتہ نہیں مطلب کتنی وہ کی ہے انہوں نے کوششیں کہ ان کی امت پر کوئی مشکلیں نہ آئیں. جتنی مشکل زندگی ان لوگوں نے گزاری ہے پچھلے مطلب بہت سالوں پہلے، جو لوگ تھے، جو انہوں نے جتنی مشکل سے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی امت کو اس مشکل پر نہیں چلنے دیا. لیکن مشکلوں سے جو ہم اتنی مشکلوں پر آئے نا، ہم سے وہ بھی پار نہیں ہو رہی. ہم اپنی ہی دنیا میں مست ہیں، مگن ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہوگا کیا. جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، مرنے کے بعد بہت برا حال ہونا ہے. صرف ہمارا کوئی اپنا چلا جاتا ہے نا، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے یار زندگی واقعی کتنی سی ہے، کچھ پتہ نہیں، کب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم تو دنیا میں کرنے کیا آئے تھے اور ہم کر کیا رہے ہیں.
آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہی 2 دن بعد آپ اس بندے کو ہی بھول جاتے ہیں جو آپ کا اپنا جاتا ہے، تو پھر آپ خود کے لیے کیا ہی کریں گے؟ اللہ کے راستے پر چلیں، نیک بنیں، خدارا تھوڑا سا دل سے اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود سے اگر پسند کر لے گا نا، آپ ان کے اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ اللہ کبھی بھی خود سے دور نہیں کرے گا آپ کو، لیکن آپ کوشش تو کریں، آپ کوشش کریں گے تو ہی کچھ ہوگا نا۔ جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے اللہ کے قریب ہونے کی، تو اللہ ہم سے ناراض ہوتا چلا جائے گا اور ہمیں توفیق بھی نہیں ہوگی کہ ہم اللہ کی طرف کچھ عبادت کر سکیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ ہم بالکل اس چیز سے ہٹ جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے اپنے سارے حق چھین لیتے ہیں، عبادت کرنے کے، نماز پڑھنے کے، تلاوت کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سارے حق چھین لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو ذرا سوچیں۔ غفلت کی حالت میں سونا۔ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کے لیے بستر پر لیٹے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا باعث ہوگا۔ صحیح بات ہے، اگر ہم سو رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے جسم سے جان نکل چکی ہے، انسان مردہ ہو چکا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم صبح دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ، معافی سب کچھ کر کے پھر سونا چاہیے، کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے دعائیں کر کے سونا چاہیے۔ جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں نا، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں، اتنی ہمیں لازمی کرنی چاہیے سونے سے پہلے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اگلے دن اٹھ پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سو جاتے ہیں، واپس صبح نہیں اٹھ پاتے۔ تو ہمیں یہ سوچ کر سونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اگلی صبح ہمیں ملنی ہے یا نہیں ملنی، صبح ہم جاگ پائیں گے یا نہیں جاگ پائیں گے۔ جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو اسے معاف کرنا اور ہماری بخشش فرمانا اور ہمارے ہر گناہوں کو معاف کرنا۔ تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ آپ اللہ سے رو کر دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کریں گے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ معافی مانگیں گے تو وہ آپ کو معاف کریں گے۔ جب آپ ذکر ہی نہیں کریں گے اللہ کا، تو اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور بہت ناراض ہو جائیں گے۔ اور ناراضگی اللہ کی موڑ لینا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے۔ آپ کوشش کریں کہ اچھے عمل کریں، اچھے اعمال کریں اور اچھے الفاظ منہ سے نکالیں، اچھے طریقے سے لوگوں سے بات چیت کیا کریں۔ فکر آخرت دنیا سنوارنے کا سبب۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو آخرت کا غم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے معاملات اکٹھا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جسے صرف دنیا ہی کا غم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں پر غربت طاری کر دیتا ہے اور اس کے معاملات منتشر کر دیتا ہے، اور اسے دنیا ہی میں صرف وہی ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ صرف آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ کتنی بھی دعائیں کر لیں، کتنی بھی آپ کچھ بھی کر لیں، رو رو کر دعائیں مانگ لیں، جب تک آپ اپنے آخرت کی فکر نہیں کریں گے نا، اللہ سے ڈریں گے نہیں، تو آپ کو اور اس چیز میں برکت ہونا یا اور بھی چیزیں آپ کو ملنا، آپ کی خواہش کے مطابق ہر چیز آپ کو مل جانا، جو چیز آپ کو پسند ہو، جو انسان آپ کو پسند ہو، وہ آپ کو مل جائے اگر آپ رو کر دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نہیں سنے گا۔ اگر سن بھی لے گا نا، تو وہ صرف دنیا کے اندر ہی آپ کو آپ کی من پسند چیزیں دے کر خوش کر دے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کو خوش نہیں کریں گے نا، تو مرنے کے بعد نقصان صرف آپ کا ہی ہے، کسی کا نہیں ہے، صرف اور صرف نقصان آپ کا ہے۔ لطف و کرم کی برسات نہ پوچھو۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ ہی سے امیدیں وابستہ رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے اعمال جیسے بھی ہوں، اور میں تجھے بخشتے ہوئے پرواہ تک نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور پرواہ تک بھی نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر کے آئے کہ روئے زمین بھی بھر جائے تو بھی میں زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کروں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو۔ تم نے شرک نہ کیا ہو، اگر اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے کسی اور کو نہ جوڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، اگر آپ معافی مانگیں گے تو۔
آپ بخشش کی طلب کریں گے تو آپ مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو نہ جوڑا ہوگا، کسی اور کو شریک نہ بنایا ہوگا، صرف اور صرف اللہ کی جگہ اللہ ہی کی ہے، اللہ کی جگہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے، یا ان کے ساتھ آپ کسی کو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شرط صرف یہ ہے کہ تم نے کوئی شرک نہ کیا ہو، باقی میں تمہیں ہر چیز کے لیے معاف کر سکتا ہوں۔ تہجد پڑھنے کی کوشش ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، لہٰذا اگر تم ان لوگوں میں سے ہو سکو جو رات کے اس حصے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم ضرور ضرور خوش نصیب بندے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے قریب ہے اور آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان سے مانگ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اچھی بات نہیں ہو سکتی اور کوئی۔ اللہ آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ تہجد کے وقت کی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہے۔ آپ سب پانچوں وقت کی نماز پڑھیں، آپ اس میں سب میں دعائیں کریں، دعائیں آپ کی لازمی قبول ہوں گی، تھوڑا وقت لیں گی، اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوئی تو آپ کو ان سے دور کر دیا جائے گا۔ تہجد میں اگر آپ دعائیں کرتے ہیں نا، وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس کو بہتر سے بہترین بنا کر آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ تہجد میں اتنی طاقت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت قریب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آپ ان سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ آپ کی دعائیں پوری کر کے آپ کو جواب دے دیتا ہے۔ حسد خاندان، قوم اور قبیلے کی بربادی کا سبب۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر و بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کریں۔ حقیقت، ہمیں حسد تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں۔ تو اذان ہو چکی ہے، ہمارے یہاں پہ کافی زیادہ مسجدیں ہیں تو اذانیں ابھی تک چل رہی ہیں، لیکن آپ کو ایک اذان کا جواب لازمی دے دینا چاہیے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ ثواب ملنے کے اللہ نے آپ کو بہت سے راستے دیے ہیں، اگر آپ سمجھیں اور سوچیں تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کر کے بھی آپ کو بہت سارا ثواب مل سکتا ہے۔ آپ کے اعمال میں چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں اگر آپ سوچیں تھوڑا سا، تو غور کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذرا نوازی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، اس نے رستے سے کانٹوں کی ایک ٹہنی دور کر دی۔ یہ ٹہنی یا تو درخت پر تھی اور جھکی ہوئی ہونے کی وجہ سے آنے والوں کے سروں سے ٹکراتی تھی اور اس نے کاٹ کر پھینک دی، یا راستے میں پڑی تھی اور اس نے ایک طرف ہٹا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا اور اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی چیز پسند آ سکتی ہے، کون سا عمل پسند آ سکتا ہے، وہ عمل اتنا بڑا ہو یا اتنا بڑا ہو وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ صرف ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ اسے ہماری کون سی چیز پسند آ سکتی ہے، کون سی بات پسند آ سکتی ہے، کون سا عمل پسند آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر اچھے کام، ہر چھوٹے بڑے ہر طریقے کے اچھے کام لازمی کرنے چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارا رب ہماری کون سی بات سے خوش ہو جائے، کون سی چیز سے ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے ہمیں ہر قدم قدم پر اچھے کام کرنے چاہیے۔ جیسے کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں نا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں غلط راستوں پر چلنے سے ہٹا، میں صرف تیرے راستے پر چلنے والا بنوں، مجھے اس قابل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود اپنی طرف کریں گے، اور آپ جب پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائیں گے نا، پھر آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، بس معاملہ سیٹ ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ دنیا کی مٹھاس اور کڑواہٹ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ دنیا میں مصائب اور مشکل حالات کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا آخرت میں مٹھاس، خوشحالی کا ذریعہ ہے، جبکہ دنیا کی نعمتوں میں لگ کر احکام خداوندی سے غافل رہنا آخرت میں ناکامی، ذلت اور کڑواہٹ کا سبب ہے۔ بہترین اور بدترین لوگ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدترین وہ ہے جس کے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ وضو گناہ جھڑنے کا ذریعہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح پورا وضو کیا تو اس کے بدن کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ صرف نماز سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، وضو کرنے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا، وضو کی نیت کرنے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا، نماز کی نیت کرنے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ثواب آپ کو بہت مل سکتا ہے اگر آپ سوچیں اور غور کریں تو۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، نماز پڑھا کریں اور مجھے کامنٹس میں بھی بتایا کریں۔ چلیں شاباش، جلدی جلدی کامنٹس میں بتائیں نماز کتنی پڑھی ہے آج۔ کافر اور مومن کی نیکی میں فرق۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کافر نیکی کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے دنیا کی نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں، جبکہ مومن کی نیکیاں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہیں اور دنیا میں اطاعت شعاری کی وجہ سے اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ آپ یہ مت سوچا کریں کہ ہم تو بہت اچھے بہت نیک بندے لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ملتا، سامنے والا بندہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ صرف اسے دنیا میں ہی دے رہے ہیں، آخرت میں جو اس کا حال ہونا ہے نا، آپ اس سے توبہ کریں گے، آپ شکر ادا کیا کریں جس حال میں آپ ہیں، جو آپ کر رہے ہیں آپ اچھے کام کریں اور اس میں شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے۔ سامنے والے کو دیکھ کر حسد جلن یہ سب مت کیا کریں، اس سے بچیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں بھی جو کسی کے سامنے والے کی ہمیں خوش کر دیتی نا، ہماری آنکھوں میں چمک آ جاتی کہ سامنے والے نے یہ خریدا ہے یہ کیا ہے، اس چیزوں سے بچیں۔ یہ چیز ہمارے لیے، ہماری اپنی زندگی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ دوست احباب کے ساتھ خیر خواہی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دوستوں میں سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کا خیر خواہ ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا خیر خواہ ہو۔ بالکل آپ کو صرف خود کا نہیں دیکھنا ہے، آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کہیں بھوکے پیٹ تو نہیں سو رہے۔ اگر آپ کو ایک چیز معلوم ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں آس پاس یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کوئی ایک فیملی تو ایسی ہوتی ہوگی جن کے پاس بہت کم ہوتا ہوگا، وہ بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کو نہیں کھلا پاتے ہوں گے، دینے والا اللہ ہے، آپ صرف ذریعہ بن سکتے ہیں، دینے والی ذات رب کی ہے۔ اگر آپ کے دل میں اگر آ گئی ہے کہ ہاں اس کے پاس شاید نہ ہو، میں اسے دے آؤں، اس کے بچے بھوکے پیٹ نہ سوئیں گے، اللہ آپ کے دل میں صرف وہ چیز ڈھال رہا ہے، آپ صرف ذریعہ بن رہے ہیں، دینے والی ذات صرف رب کی ہے، دے وہی سکتا ہے، آپ صرف ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں، اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں تو آپ کوشش کر کے تھوڑا سا کھانا اگر اس کو کھلا دیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی، سب اچھا ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ سر عام گناہ کرنے والوں کا وبال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری پوری امت معاف کر دی جائے گی لیکن کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ موسم سرما۔ وضو کے دوران پاؤں اچھی طرح دھوئیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خرابی یعنی جہنم کی آگ ہے ان ایڑیوں اور پاؤں کے تلووں کے لیے جو وضو میں خشک رہ جائیں۔ جب آپ وضو کریں تو آپ کوشش نہیں مطلب آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے کہ وضو کو اچھی طریقے سے پورا کرنا ہے، آپ کا کوئی بھی بال کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، آپ ہاتھ دھوئیں، پنجے دھوئیں، پاؤں دھوئیں یا سر کا مسح کریں، کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے نا، جو بھی وضو کے ہیں تو آپ نے وہ پورے صحیح طریقے سے کرنے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے وضو نہیں کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وضو بہت ضروری چیز ہے، آپ کو کرنی بالکل صحیح طریقے سے کرنی ہے تو ہی آپ کی نماز ہوگی، اور نماز کو بھی صحیح ارکان کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنی ہے، جلدی نہیں پڑھنی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو ہمیں طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ آگے سے آپ یہی کریں، جلدی کسی بھی چیز میں نہیں کریں گے، آہستہ طریقے سے جو طریقہ ہے پڑھنے کا، وضو کرنے کا،
آپ اس طریقے سے ہی کیا کریں وضو، اور اس طریقے سے ہی نماز پڑھا کریں۔ برائی کو نہ روکنے والا بھی شریک جرم ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور اس قوم کے لوگ ان گناہوں کو روکنے پر قادر بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانیوں کو نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ ان کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ لازمی نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور ضرور بضرور گناہوں سے بچتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ جب اتنے زیادہ ہی گناہوں میں بڑھ جائیں گے، جب آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچے گا، جب آپ دنیا میں ہی نہیں ہوں گے، پھر آپ وہ بخشش مانگ رہے ہوں گے اللہ سے، آپ طلب کریں گے اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں دوبارہ سے زندہ کریں، ہمیں دوبارہ سے زندہ کریں، ہم پچھلے تمام جتنے ہم نے گناہ کیے ہم وہ دوبارہ نہیں کریں گے، ہم اچھے کام کریں گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ابھی جس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں میری بات، اس وقت آپ سوچیں اور اس پر عمل کریں، آپ سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ کوشش کریں غلط کاموں سے دور رہیں اور اچھے اچھے کام کریں۔ خدارا پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، کیونکہ ہمیں خود کو بھی اچھے راستے پر چلانا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی بہن یا مسلمان نہیں بھی جو دوسری ان سے بھی ہیں کاسٹ سے، جو دوسرے ان سے ریلیجن سے ہیں، ہمیں ان کو بھی اچھی باتیں بتانی چاہیے۔ کیا پتہ کب کس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ جاگ جائے، اللہ تعالیٰ کا جو نام سن کر کسی کا دل نرم ہو جائے۔ سب کے سامنے اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کون ہماری باتوں سے خوش ہو جائے، کسی کو ہماری بات سمجھ آ جائے، کس کو ہماری بات دل پہ لگ جائے ان کے، تو وہ دین کی طرف آ جائیں، تو بہت اچھی بات ہوگی، اس میں ہمیں بھی ثواب ملے گا، سب کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسلمان بندے سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا، تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنا دل نرم کریں، ان سے اچھے طریقے سے بات کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں، ان کی مدد کیا کریں۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہو تو بھاگا مت کریں، آپ ان کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ غیبت اور آبرو ریزی کا انجام۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے وہ۔ میں نے سوال کیا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت پامال کرتے ہیں۔ مشکلات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ، اے زندہ جاوید، اے قائم و دائم، میں تیری ہی رحمت کے ذریعے مدد کا طلبگار ہوں۔ بد اعمالیوں کے شر سے حفاظت کی دعا۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ ترجمہ، اے اللہ میں ان کاموں کی برائی سے جو میں نے کیے ہیں اور ان کی برائی سے جو میں نے نہیں کیے، یعنی دوسروں کے گناہوں کی نحوست سے یا مستقبل میں سرزد ہونے والے گناہوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اور جو ہم نے نہیں کیے یا جو ہم آگے کبھی کر دیں گے، ہر گناہ کی معافی مانگا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کریں گے، کیونکہ وہی ذات معاف کرنے والی ہے، اس کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ اگر گناہ کر رہے ہیں، آپ کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، کوئی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ طاقت صرف اس رب کی ہے، یہ طاقت صرف اس ذات کی ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کمائی کے آداب۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، دنیا اور رزق کی طلب میں عمدگی سے کام لو۔
کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ہرگز نہ مرے گا جب تک اپنا رزق پورا حاصل نہ کر لے، اگرچہ وہ رزق کچھ تاخیر سے اسے ملے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور رزق کی طلب میں عمدگی سے کام لو، حلال رزق حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو۔ جتنا رزق آپ کی زندگی میں لکھا جا چکا ہے نا آپ کے نصیب میں، اتنا آپ کو مل کر رہے گا، اور جو آپ کی زندگی میں نہیں لکھا وہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں وہ آپ کو نہیں ملنا۔ جو رزق سامنے والے کے نصیب میں ہے نا وہ اسے ملے گا، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ آپ اس کی ٹینشن مت لیں کہ ہمیں مستقبل میں ہمیں یہ جمع کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں اپنی اولاد کا سوچنا ہے، سب کچھ نہیں کریں۔ آپ کو بھی اللہ نے پالا ہے، آپ کی اولاد کو بھی اللہ ہی پالیں گے۔ جو رزق آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا، جو آپ کی اولاد کے نصیب میں ہے وہ اسے مل جائے گا۔ آپ اس کی فکر مت کریں، آپ صرف اپنی فکر کریں، اپنی زندگی کی فکر کریں، اپنے مرنے کے بعد اپنی آخرت کی فکر کریں، رزق کی فکر مت کریں۔ ہاں محنت ضرور کریں رزق کمانے کے لیے، کیونکہ آپ محنت کریں گے تو ہی ملے گا۔ گھر بیٹھے بٹھائے آپ کو کچھ نہیں ملنا کہ نہیں اللہ کے حوالے چھوڑ دو، رزق کا کام دینا تو اللہ کا کام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے محنت کرنی ہے، رزق آپ کو اللہ دیں گے لیکن محنت آپ ہی کریں گے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ لیڈیز بھی کچھ ایسے کام ہیں جو کر سکتی ہیں وہ بھی کما سکتی ہیں، لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں۔ اللہ سب کو حلال روزی کمانے والا بنائے اور غلط کاموں سے دور رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والی دعا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک۔ اے میرے پروردگار میرے گناہوں کی بخشش کر دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کو معاف کر سکے۔ نماز کے بعد اپنی جگہ پر باوضو بیٹھنا، فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا سبب۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی اپنے اس مصلی پر جہاں اس نے نماز پڑھی بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس پر رحم کر دیجئے۔ آپ کوشش کیا کریں جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اس پر باوضو ہو کر بیٹھے رہیں، جتنی بھی آپ دیر بیٹھ سکتے ہیں، تسبیحاں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ فوراً سے نماز پڑھ کے جلدی جلدی اٹھنے والی نہیں کیا کریں، بیٹھے رہا کریں۔ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، آپ کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کوشش کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں کریں وہاں پر۔ موت کے بعد کام آنے والے 7 اعمال۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب موت کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے وہ یہ ہیں، وہ علم جو اس نے سکھایا ہو یا کسی بھی طرح علم کی نشر و اشاعت کی ہو، وہ نیک اولاد جو یہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو، وہ قرآن کریم کا نسخہ جو یہ دوسروں کے لیے چھوڑ گیا ہو، وہ مسجد جو اس نے بنوائی، وہ گھر جو اس نے مسافر کے لیے بنوایا ہو، وہ نہر جو اس نے جاری کی ہو، وہ صدقہ جو اس نے تندرستی اور زندگی کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ہو، ان سب چیزوں کا ثواب اسے موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ ایسے بہت سی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو مرنے کے بعد اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا جب تک وہ چیزیں استعمال ہوتی رہیں گی۔ جیسے کہ مسجد ہے، جب تک انسان اس میں نماز پڑھتا طبیعت تھوڑی خراب ہے، معذرت، بیچ میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کوئی مسجد بنوا دی ہو ہماری زندگی میں، تو جب تک اس میں مسلمان بھائی نماز پڑھتا رہے گا، جب تک اس مسجد میں اچھے کام ہوتے رہیں گے، آپ کو مرے ہوئے انسان کو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جی تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ میری ویڈیوز کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں، اپریشیٹ کر دیا کریں بندے کو تاکہ وہ اور اچھی اچھی چیزیں آپ کے لیے لا سکے، آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا سکے۔ تو لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی، آپ کو سمجھ آتا بھی ہے کیا نہیں جو میں بتاتی ہوں، یا اگر آپ کو کچھ اور سننا ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے پلیز معاف کر دیجیے گا۔
اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، بیل آئیکن ہٹ کر دیں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے جیسے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں. اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ لوگ کے دل کی ہر جائز خواہشات کو پورا کریں اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے. آمین. اور ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.